بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتیب القافیہ مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ. معلوم پڑھ پھر اس نو فائل بنا. ٹھیک ہے. لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل. بس چلو. مصنف علیہ الرحمن نے بسم اللہ تسمیہ، تحمید اور صلاۃ بیان فرمائی. اس کے بعد اما بعد سے وجہ تالیف بیان کرتے ہیں. وجہ تالیف بیان کرتے ہیں کیا ہے؟ مصنف علیہ الرحمن نے امور ثلاثہ کے بعد مصنف علیہ الرحمن امور ثلاثہ کے بعد وجہ تالیف یہاں سے وجہ تالیف بیان کرتے ہیں. تو نحو کی ایک کتاب ہے قافیہ جو اس کے بعد ہے. وہ عبارت کے اعتبار سے مشکل ہے، مسائل کے اعتبار سے بڑی اہم ہے. بات سمجھیے. کون؟ قافیہ. چونکہ عبارت کے اعتبار سے مشکل ہے، لہذا قافیہ پڑھنے سے پہلے کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے تھی جس میں ترتیب قافیے والی ہو اور عبارت آسان ہو، مسائل کچھ سمجھ آ جائیں تاکہ پھر قافیہ آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے. تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب تیار کر دی. خلاصہ یہ ہے. خلاصہ یہ ہے. ہاں جی. نحو کی ایک کتاب ہے قافیہ جس کی عبارت مشکل ہے اور مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ مکنی تک شروع ہو جانے انشاءاللہ. اس کے مسائل اہم ہیں. تو مصنف علیہ رحمہ عام نہیں اہم. جی. تو مصنف علیہ رحمہ نے یہ کتاب تو لہذا اس کو پڑھنے سے پہلے ایک کتاب ہونی چاہیے اس کی ترتیب پر اور جس کی عبارت آسان ہو، مثالیں ہوں تاکہ مسائل سمجھ آ جائے. تو مصنف علیہ الرحمن نے یہ کتاب لکھ دی. تو اس کتاب میں علم نحو کے مسائل بھی ہیں بڑے احسن طریقے سے، اور قافیہ پڑھنے کی استعداد بھی اس سے حاصل ہوتی ہے. تصویر کو آنکھوں جا ثلاثہ کے بعد دو مچھر لگے پھر تعریف بیان کرتے ہیں. جی. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نحو کی ایک کتاب ہے قافیہ وہ مشکل ہے. وہ مشکل ہے یعنی عبارت کے اعتبار سے وہ بڑی مشکل ہے اور کے اعتبار سے بڑی اہم ہے. نحو کی ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو قافیہ کی ترتیب پر ہو اور اس میں مسائل ہوں اور مثالیں بھی دی گئی ہوں تاکہ قافیہ آسانی کے ساتھ. قافیے کے اندر اگر ایک لفظ چبول جایا، ایک لفظ اگر 2 مرتبہ استعمال کیا ہے نا جی، تو پہلی مرتبہ کسی اور معنی کے اعتبار سے مراد ہے، دوسری مرتبہ کسی اور معنی کے اعتبار سے مراد ہے جی. اتنی او مختصر کتاب ہے جی. مسئلے دی پانڈے پوری گل سمجھی. تو مصنف علیہ الرحمن نے یہ کتاب لکھی. سمجھی گل؟ ضروری 2-4 مسئلے. اما بعد پر جو اما ہے نا، یہ اما شرطیہ ہے. اس کا استعمال 2 طرح ہوتا ہے.
ایک استئناف کے لیے اور ایک تفصیل کے لیے. یہاں سے بات شروع ہو، ما قبل اجمال کی تفصیل نہ ہو، تو یہ اما شرطیہ استئناف کے لیے ہوتا ہے، بھائی نویں گل شروع. اور اگر پہلے اجمال ہو بعد میں تفصیل پر اما آئے تو وہ اما شرطیہ تفصیلیہ ہوتا ہے. سمجھ آئیے جی؟ تو اما کا استعمال دو طرح ہے. کیا؟ اما بعد پر جو اما ہے وہ اما شرطیہ ہے، اور اما کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، استئناف کے لیے اور تفصیل کے لیے. اگر پہلے اجمال نہ ہو، تو پھر اما استئناف کا معنی نئی بات، استئناف یستأنف، استئناف قانون لگ کے جی. تو اما استئناف کے لیے ہوتا ہے، اور اگر پہلے اجمال ہو اور اس کا اما کا ما بعد تفصیل بنے تو اس کو تفصیل بنے، اور یا نہیں ہے اور بیماری ہے. اور اما اور پہلے اجمال ہو اور اس کا ما بعد تفصیل بنے، اما اس سے پہلے اما سے پہلے اجمال ہو اور اس کا اما کا ما بعد، اما دے حرف کلا بہرحال ان کے تفصیل کرنی، تفصیل تے ما بعد چونی یا شانی بچ ٹھوکڑی کو گل کٹھی. اما کا ما بعد تفصیل ہو تو اما بنے یار، اما کا ما بعد تفصیل بنے تو اما تفصیل. تو یہ اما تفصیلیہ ہے. تو خطبوں کے شروع میں جو آتا ہے وہ اما شرطیہ استئنافیہ ہوتا ہے. اما شرطیہ استئنافیہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے اجمال نہیں ہے جس کی تفصیل ہے. پہلے تو امور ثلاثہ ہیں، وہ علیحدہ بیان ہوئے ہیں، یہاں سے علیحدہ مسئلہ شروع ہوتا ہے. جی کل سمجھیے ایک مسئلہ. تو فمنہا شقی و سعید کے بعد جو فاما الذین شقوا فاما الذین سعدوا، یہ اما تفصیلی ہے، یہ اما تفصیلیہ ہے. مثلا دو صورتیں بیان کی تو جو بعد میں بہرحال اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا، بہرحال اگر یہ ہوا تو یہ بہرحال ساڈی زبان ہے جی تفصیلیہ ہے، اجمال دی تفصیل. ال سمجھیا؟ اچھا جی، بعدو نحمیر میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا، بعدو ظروف زمانیہ میں سے ہے. کیا کہ تو ان کے استعمال کی تین صورتیں ہوتی ہیں، مضاف الیہ، مذکور یا محذوف. پھر محذوف منوی کے مانوی نوا یا نوی سے جیے، اور محذوف نسی منسیہ. اگر ان کا جو ظروف بعد و قبل وغیرہ ان کا مضاف الیہ مذکور ہو یا محذوف نسی منسیہ ہو تو یہ مورب ہوتے ہیں، عمل کے مطابق لفظی عمل آتا ہے. اگر ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو پھر یہ مبنی ہوتے ہیں اور مبنی برضم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں اور مبنی ایشا بس، کیونکہ حرکات میں سے ضمہ ثقیل ہے تو چونکہ اس کا مضاف الیہ محذوف کیا ہے تو نقصان کو پورا کرنے کے لیے کیا کر دیا؟ ضمہ دے دیا. کیا دے دیا؟ ضمہ دے دیا جی. تو مضاف الیہ اس کا جو محذوف ہے اور ارادے میں ہے وہ امور ثلاثہ ہے، وہ بہرحال بعد تسمیہ، تحمید اور صلاۃ کے، بہرحال بعد امور ثلاثہ کے. آنکھو شبکیہ کیا ہے؟ بعد و حروف زمانیہ میں سے ہے. اما بعد میں جو بعد ہے یہ حروف زمانیہ میں سے، حروف زمانیہ میں سے، ظروف زمانیہ جان کے چسکا لیندے ہو نا جی. زمانیہ میں سے ہے، حروف زمانیہ دور بن گئی بڑے کو شرع آ گئی پڑھن دا والا ہے تو تان ہوں گل تے تاں بننی. مضاف یا مذکور ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے. اگر محذوف ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا محذوف منوی ہوتا ہے یا محذوف
نسیم منسین ہوتا ہے. اگر ان کا مضاف الیہ مذکور ہو یا محذوف ہو نسیم منسین تو اس وقت یہ معرب ہوتے ہیں عامل کے مطابق ان پر اعراب آتا ہے. لفظی اعراب ہوتا ہے. لفظی اعراب ہوتا ہے. اور اگر ان کا جو مضاف ہے وہ محذوف ہو محذوف منوی ہو یار منوی ہو جیڑی شاید تیسری چوتھی بار آوے وہ تو بندہ سیدھے طریقے آکے جا لفظ یار اس وہ وقت پہلے مبنی ہوتے ہیں اور مبنی بر ضم ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ مبنی ہوتے ہیں اور مبنی بر ضم ہوتے ہیں. مبنی ہوتے ہیں اور مبنی بر ضم ہوتے ہیں اس لیے کہ مضاف الیہ محذوف ہے نقصان ہوا ہے. لفظ جبر کا معنی پورا کرنا تو جبر نقصان کے لیے ضمہ دیا کیونکہ ضمہ حرکات میں سے ثقیل ہے. سمجھائیے تو اے لفظ ان کو استعمال ہوئے تو پھر جبر میں نہیں پورا کرنا تو جبر نقصان کو پورا کرنا ان کا جبر نقصان کریں بھائی. پنجابی مانا سمجھا سی اپنی زبان دے جبرن نقصان کرو اس دا. چلو جی ہاں بھائی. اما بعدوں میں جو بعدوں کا مضاف ہے جو محذوف ہے وہ امور ثلاثہ ہیں یعنی تسمیہ تحمید اور تسلیہ. یہ نام ہے نا تسمیہ تحمید تسلیہ. جی مانا ہوگا بہر حال بعد تسمیہ اور تحمید اور تسلیہ کے اگلی گل ہے ان کے بعد اگلی بات ہے. بعد وہ ظروف زمانیہ میں سے ہے. ہاں جلدی کر جڑا آنکھیں انہوں مڑ کے فوراً جلدی نہ دہرایا یار کمال جی. بعد وہ ظروف زمانیہ میں سے ہے تو ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں. ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں. اس کا ان کا اور جڑا امیر چ پڑھیا یاد ہے بیماری بہت سارے سن جیے زمانیہ تو کچھ ظروف مکانیہ جیے ہے سو قدام وغیرہ وہ مکان ظروف مکان بھی چون جی تے سارے دی تفصیل سمجھائی ہوتے جی کوئی نئی گل تو نہیں یار. بعد وہ ظروف زمانیہ میں سے ہے اور ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں کہ یا مضاف جو ہے وہ یا مذکور ہوتا ہے لازم الاضافت. یہ سارے پچھلیاں گلاں بیماریوں یاد ہون تے پھر پریشانی کو مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے. اگر مضاف الیہ پہلو مذکور مرنا ہے پھر محذوف مرنا ہے کہ ان کے ظروف زمانیہ جو ہیں یہ لازم الاضافت ہوتے ہیں. اور چپ کر بیماری لازم الاضافت ہوتے ہیں اور ان کے استعمال کی تین حالتیں ہیں. ان کا مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے. اگر محذوف ہو تو وہ منوی ہوتا ہے یا نس یا منسیہ ہوتا ہے. اگر مضاف الیہ مذکور ہو یا محذوف نس یا منسیہ معنی سمجھتے ہیں کہ کون سمجھتا کی معنی نسیہ منسیہ کا اس کا نہ ذہن میں وہ ہو اور نہ لفظوں میں ہو نہ اس کا معنی کریں جی ختم بالکل جی. تو ان دو صورتوں میں مورب ہوتے ہیں اور مضاف الیہ محذوف اگر منوی ہو تو پھر یہ مبنی ہوتے ہیں مبنی بر ضم. تو یہاں چونکہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے کہ مذکور ہے محذوف ہے اور محذوف منوی ہے ارادے کس شے کے بعد تین امور کے بعد اس لیے یہ کیا ہے اس کا انک ہوتا ہے. یہ آپ مبنی بر ضم ہے یہ مبنی بر ضم ہے. اس کو کیا پڑھنا ہے اما بعد بعدن ٹھیک ہے نا اما بعدن اما بعد یہ آپ مبنی بر ضم ہے جی. تو کیوں مبنی بر ضم کیا ہے کیونکہ جو اس کا مضاف الیہ محذوف ہے اس کا مضاف الیہ محذوف ہے نقصان ہوا ہے تو جبر نقصان کے لیے ضمہ جو حرکت ہے وہ ثقیل ہے اس لیے اس کو ضمہ دیا ہے. تینوں حرکتوں میں سے جو حرکت ثقیل ہے وہ کون ہے ضمہ ہے. اس سے خفیف کسرہ ہے اس سے خفیف ہے. یہ کچھ مسلمات نے جڑے پکاؤ نا تاکہ بار بار کم ہونا ہے تو پھر ہر باری مڈو پچھوں جی الف نار پھر بکھانا پینا ہے جی. لفظ اما میں یہ لفظ کے اعتبار سے اختلاف ہے. خلیل کے نزدیک یہ اصل میں ہے مہما ہا کو حمزے سے بدلا قرب مخرج کی وجہ سے بن گیا ما پھر حمزے کو مقدم کر دیا دونوں میموں پر
تو بن گیا ما سے اما، کیونکہ حمزہ ساکن ہو گیا، حمزہ مفتوح ہو گیا اور میم ساکن ہوگی تو بن گیا اما، پھر ادغام کیا تو اما. کل سمجھیے ایسا. بس اس پر یہ سوال ہے کہ اما حرف ہے اور مہما اسم شرط ہے، تو اصل میں مہما کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ پہلو اسم سی تے جس لے اندے جو تبدیلی کی تو کی بن گیا؟ اندہ تو کوئی نہیں کلمہ ہوندا جی، کیوں ہوندا ہے کوئی ہیں؟ اے کوئی نہیں جی. اور سیب وے کے نزدیک یہ پورا کلمہ ہے اصل میں کیا؟ اما ہی ہے. مہما علیحدہ اسم شرط ہے، اما حرف شرط علیحدہ ہے. یہ مذہب اولا ہے. بعض کہتے ہیں اصل ان ہے. کیا ہے؟ ان شرطیہ. اس کے بعد ما زیادہ کیا تو بن گیا ان ما. کیا بن گیا؟ جس طرح حروف شرط کے بعد اور کلمات شرط کے بعد ما زیادہ ہوتے ہیں، سارے منہ سرے پڑے جی. ما کو زیادہ کیا تو بن گیا کیا؟ ان ما. پھر نون کا ادغام کیا میم میں قرب مخرج کی وجہ سے پڑھا جائے تو کیا بن گیا؟ اما. پھر حمزے کے کسرے کو فتح سے بدلا تاکہ اما تردیدیہ کے ساتھ اما شرطیے کا التباس نہ آ جائے. ایک اما تردیدیہ ہوتا ہے یا کے معنی میں، وہ تردید میں نہیں یا. تو پھر کیا بن گیا؟ اما. کل سمجھیا ایشا. بس بعض نے چوتھا مذہب یہ ہے کہ بعض نے کہا اصل میں ہے ما. کیا ہے؟ الف کے ساتھ، حمزے کے ساتھ نہیں. تو انہوں نے دو میموں کے توالی کو جو ہے نا جی وہ ناپسند کیا، تو پھر الف کو حمزے سے بدل دیا. ما سے بن گیا ما. پھر وہی کام کیا کہ حمزے کو مقدم کیا ما، پھر ادغام کیا تو اما. یہ اس کے لفظ میں اختلاف ہے کہ اس کا لفظ اصل میں کیا ہے؟ کون؟ اما. گل سمجھی جے ایشا. بس تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بہرحال امور ثلاثہ کے بعد اگلی بات ہے. کیا ہے؟ بہرحال امور ثلاثہ کے بعد اگلی بات ہے. اگلی بات ہے. باقی اما کو فا جزائیہ لازم ہوتی ہے. اما کو فا جزائیہ لازم ہوتی ہے جڑا اما شرطیہ ہے جی، یہ جو شروع میں آتا ہے جی. تو اس لیے اما بعد کے بعد کیا ہے نا؟ فہذا. کیا ہے نا؟ فہذا. اچھا جی. ایک دسی ایک باری کسی کتاب کہ یہ حدیث پاک بھی غالب نے جمعہ تک باری سنائی کہ سب سے پہلے خطبے کے بعد یہ لفظ حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھا تھا اما بعد. وفصل الخطاب جو ہے نا اس کا یہی معنی ہے جی. اتنے جمعہ تو سنائی ایک بار حدیث بھی یاد ہے کہ نہیں جی؟ ہیں پوری اس بارے بھی سب تو پہلے آپ نے بولے کہ یہ کلمہ کیڑا؟ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب. ایشا. بس اچھا جی اگے جی. بہرحال بعد امور ثلاثہ کے پس یہ مختصر ہے، مضبوط ہے نحو میں. منع کر رکھا. بہرحال بعد امور ثلاثہ کے پس یہ مختصر ہے، مضبوط ہے نحو میں. بس ہاں منع کر دے. بہرحال بعد امور ثلاثہ کے پس یہ مختصر ہے، مضبوط ہے نحو میں. نحو میں یہ جو خطبوں میں حاضہ ہوتا ہے یہ،
تو ہاذا کا اشارہ کدھر ہوتا ہے؟ ہاذا کا ایک مرکات سمجھائی، یہ گل بھول گئی ہونے جی۔ عام جو تقریر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خطبہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ خطبہ ایک ابتدائیہ، ایک الحاقیہ۔ بھائی کتاب شروع کی تھی، پہلے خطبہ لکھیا، پھر مسئلے شروع کیتے، یہ ہے خطبہ ابتدائیہ۔ ایک ہوتا ہے کتاب لکھ لی، بعد میں خطبہ لکھا، جی میں تقریراں بعد لکھوائی جاندی ہیں نا جی، اس کو کہتے ہیں خطبہ۔ تو اگر خطبہ ابتدائیہ ہو تو پھر ہاذا کا مشار الیہ، جو تقریر یہاں کی جاتی ساری کتابوں میں، پھر ہاذا کا مشار الیہ، پس یہ کون جو ساری کتاب لکھی جا چکی ہے۔ اگر خطبہ کیا ہو نا الحاقیہ ہو، تو اگر خطبہ تو کتاب لکھی جا چکی ہے نا، تو اب اس کا اشارہ ہوتا ہے موجود فی الخارج میں کی طرف، اشارہ ہوتا ہے اس کا موجود کون جو کتاب لکھی جا چکی ہے، بس یہ جو لکھی جا چکی ہے وہ یہ ہے، جس کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے، کل سمجھی۔ اور اگر خطبہ ہو ابتدائیہ تو ابھی خارج میں کوئی چیز تو نہیں ہے، جب فہذا مصنف لکھ رہا تھا بس یہ، تو اس وقت مختصر بھی ابھی نہیں وجود میں آیا تھا، چاہے جا کے ساری کتاب آ جائے، سنتے پہ ہو۔ اب اس کا اشارہ کدھر ہے؟ اب اس کا اشارہ ہے موجود فی ذہن کی طرف، موجود کہ یہ جو میرے ذہن میں ایک مضمون ہے اس کی شان یہ ہے، اس کی اس طرح تقریر کر دینے، پھر سوال جواب وکھ رہے ہو، ہمیں کیا کہ فہذا بس یہ گل سمجھو ذرا، مہربانی فرماؤ، چاہ بس یہ تو اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ تو بس یہ ہاذا ہوتا ہے، ہاذا اسم اشارہ ہے، ہاذا اسم اشارہ ہے، اس کا اشارہ ہوتا ہے پکوائے نحمیر۔ اس وقت نہیں کھانے چ پیندی استاد کی دستے نے پتر سیٹ قابو رکھے گو رش پینا ہے، پھر لوگ کی تنگ کر دینے، اس ویلے کھانے چ نہیں پیندی، جلے بندے آ کے چک کے پرا مارن سیٹ تو پھر آخو خوسان دی گل یاد آئی جی، بیماریوں پچھوں گل پکوائی دی بھی سارا کوئی یاد رکھی دے جی، جتھے نحمیر پڑھائی دسے کلا کلا کہ ہاذا واحد مذکر محسوس مبصر کے لیے آتا ہے، ہاذا آتا ہے جی، دسیے ساری گل، اس کھانے چ نہیں سی پئی، بہندہ مشار لے واحد ہونا چاہیے، مذکر ہونا چاہیے، محسوس مبصر ہوئے، محسوس جڑے نا حواس پنج نے، لیکن کیڑا محسوس ہوئے؟ مبصر ہوئے جی۔ ہاں جی، اور اس سے اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ پس یہ جی، کون، پس یہ کون، کیڑی شے پس یہ شابہ۔ ایک خطبہ دو قسم کا ہوتا ہے، دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خطبہ ابتدائیہ اور ایک خطبہ الحاقیہ۔ اور خطبہ ابتدائیہ وہ ہوتا ہے اور جڑے نا عمل مقدمہ، اگلے صفحے تے عمل مقدمہ، اتھوں تو شروع ہوئے مسئلے، کی شروع ہوئے مسئلے، تو اس تو پہلا اے سارا خطبہ ہے۔ ہاں بھائی، تو خطبہ ابتدائیہ وہ ہوتا ہے جو کتاب سے کے پہلے لکھا جائے، مطلب بسم اللہ تو کتاب شروع کی تھی لکھنی تگا چلا گیا جی، یہ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ ابتدائیہ۔ بھائی پہلو لکھیا تو کتاب پھر اگے نال لکھی جی۔ اور خطبہ الحاقیہ اور ایک ہوتا ہے خطبہ الحاقیہ جی، اور دوسرا ہوتا ہے خطبہ الحاقیہ۔ خطبہ الحاقیہ وہ خطبہ ہوتا ہے کتاب پہلے لکھی جائے، کتاب پہلے لکھی جائے اور خطبہ بعد میں لکھا جائے۔ تو اگر خطبہ گل سمجھیے، عموماً خطبے علاقی ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ بندہ خطبیاں میں دعوے کر بوے اسی انج کران گے، اگوں انج بندہ وفا نہ کر سکے تو پھر وہ بےزتی والا کیس ہے۔ اس واسطے کتاب لکھ کے نہ پہلوں تو پھر خطبہ لکھی دے بھی، چونکہ ہن تو تسلی ہے نا بھی کتاب لکھی گئی ہے، تو پھر ان دے بارے جو تبصرہ تسی کرنا ہے اپنے شان دے مطابق وہ ٹھیک ہوئے گا جی۔ تو عموماً خطبے علاقی ہوندے نے عموماً جی۔
اور اگر خطبہ ابتدائیہ ہو تو اس کا مشار لے ہوتا ہے پھر اس کا ہوتا نہیں ہے، پھر اس کا مشار لے ہے، پھر اس کا مشار ہوتا ہے بھی ٹھیک ہے، جو کتاب لکھی نہ جو موجود فی الذہن موجود ذہن کی طرف اس کا موجود فی الذہن ہے یار کی طرف کیا ہوگا جی؟ پھر اس کا اشارہ ہوتا ہے پھر اس کا اشارہ ہوتا ہے موجود فی الذہن کی طرف. چل اور اگر خطبہ الحاقیہ ہو تو اس کا اشارہ ہوتا ان ہے پہلے دسے ان پیچھے کرتے جی بیماری اصل کتاب. اگر خطبہ الحاقیہ ہو اگر خطبہ الحاقیہ تو ہو پھر حاذا کا اشارہ ہوتا ہے حاذا کا اشارہ ہوتا ہے موجود فی الخارج کی طرف. کون موجود فی الخارج جو کتاب لکھی جا چکی ہے ہے؟ اور اگر خطبہ ابتدائیہ ہو تو حاذا کا اشارہ ہوتا ہے موجود فی الذہن کی طرف. کیونکہ جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے یہ اتنے بھی ستیاں اٹھ کر شروع کر دیتی پہلے کی کریدا ہے مضمون تیار کے مختلف کتاباں پڑھ پڑھ کے تے ایک ذہن وچ مواد تیار کیتا تے پھر اس نو ورقیاں دے اوتے لکھیا. گل سمجھیے ہے. اب اس پر ایک مشہور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی حاذا کا استعمال ہوتا ہے حاذا استعمال ہوتا ہے واحد مذکر محسوس مبصر کے لیے. خطبہ اگر الحاقیہ ہو تو اب تو اس کا مشار الیہ واحد مذکر محسوس مبصر ہے. کون؟ کتاب. کتاب واحد مذکر ہے کہ کوئی نہیں تے محسوس مبصر بھی ہے بھی سامنے پئی ہے جی. لیکن اگر خطبہ ابتدائیہ ہو تو اب اس کا اشارہ ہوتا ہے موجود فی الذہن کی طرف. تو موجود فی الذہن واحد مذکر تو ہے لیکن محسوس مبصر نہیں ہے. محسوس یہ سوال ہوتا ہے جی. تو لہذا موجود فی الذہن کی طرف اس کا اشارہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جواب ہاں جی آخشا جلدی کرو. سوال یہ ہے کہ حاذا کا اشارہ ہو ہوتا حاذا کا اشارہ ہوتا ہے واحد مذکر محسوس مبصر کی طرف. حاذا کا اشارہ ہوتا ہے واحد مذکر محسوس مبصر کی طرف. اور اگر خطبہ الحاقیہ ہو تو اب تو ٹھیک ہے کہ حاذا کا مشار واحد مذکر محسوس مبصر ہے. کون؟ کتاب. اور اگر خطبہ ابتدائیہ ہو تو اب اس کا اشارہ ہوتا ہے موجود فی الذہن کی طرف. تو موجود فی الذہن مذکر تو ہے وہ سارا کتاب جڑی ذہن چ لیکن محسوس مبصر نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کئی باری آئے گا کچھ. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موجود فی الذہن جب اتنا واضح ہو کہ اس کو خارج میں لانا مشکل نہ رہے تو گویا وہ محسوس مبصر ہوتا ہے. گویا وہ مبصر ہوتا ہے. تو لہذا اس کا اشارہ جس موجود فی الذہن کی طرف ہے گویا کہ وہ محسوس مبصر ہے. ہاں جی کیا ہے اس کا جواب یہ ہے. تو جواب یہ ہے اصل سوال خطبہ ابتدائیہ والی صورت میں ہے نا، دوسری صورت میں ہے نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موجود فی الذہن اگر اتنا واضح ہو کہ اس کو خارج میں لانا مشکل نہ ہو تو یہ موجود فی الذہن گویا کے محسوس مبصر ہے. گویا کے سمجھیے ایج تقریر ہے. ایک اور طرح میں تقریر ہے کہ موجود فی الذہن ذہن میں ممتاز ہوتا ہے غیروں سے، تو موجود فی الخارج خارج میں ممتاز ہوتا ہے غیروں سے. تو جس طرح موجود فی الخارج غیروں سے ممتاز ہوتا ہے اسی طرح موجود فی الذہن بھی غیروں سے ممتاز ہوتا ہے. تو ممتاز ہونے میں گویا کہ یہ موجود فی الخارج ہے. ممتاز ہونے میں انجی تقریر تصدیق ہو سکتی ہے. جی گل سمجھی؟ اے سوال کا جواب ہے. سوال کا
جواب ہے. تو فہذا یہ مبتدا ہے، کل سمجھی، مختصر خبر ہے، مختصر خبر ہے، اور مضبوط مختصر کی صفت ہے، مضبوط صفت ہے. اور فی النحو جار مجرور یہ مختصر کے متعلق بھی کر سکتے ہو، مضبوط کے متعلق بھی کر سکتے ہو، دونوں طرح معنی ٹھیک ہے. گل سمجھے کہ کوئی نہیں؟ پس یہ کون ہے موجود فی الخارج یا مختصر ہے، کیا ہے؟ مضبوط ہے. نحو میں مختصر کے ساتھ حاشیہ لگا ہوا ہے، بین اسطور لکھا ہوا ہے، اے محفوظ من الحشو والتطویل، لکھا ہے کون بیچ؟ ہاں، یہ کون لکھا؟ حلا، یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ مختصر کا اختصار کیا ہوتا ہے؟ اختصار ایک ہوتا ہے ایجاز، ایک ہوتا ہے اختصار. تطویل، حشو، یہ سارے لغتیں ہیں علم بلاغت کی، کہ ایجاز، اوجازہ یوجز، جو ایجاز یہ ہوتا ہے کہ کلام مختصر کرنی اس طرح کہ فہم میں معنی مشکل ہو جائے، فہم میں معنی. اختصار یہ ہوتا ہے کہ کلام مختصر کرنے لیکن فہم میں معنی آسان رہے، فہم میں معنی. تو یہ مختصر ہے، موجز نہیں ہے. یہ معنی سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. کافیہ جو ہے وہ مختصر بھی ہے، موجز بھی ہے. پھر سمجھیے، اے مطلب ہے حشو اور تطویل بے زائد چیزیں اس میں نہیں ہیں. بس یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط ہے. نحو میں یہ مضبوط ہے، نحو میں کا مطلب ہے جڑے قانون بیان کیتے نے میں خواب چ نہیں ویکھے، مستند کتاباں وچوں حاصل کیتے نے. اے مطلب ہے کہ نحو میں یہ مضبوط ہے، نہیں بھی چنگی بھی کٹ کے بنائی ہے، بھی ترسی بدی ہے. اے نہیں مضبوط کا مطلب ہے یا بھی لکڑ تے لکھی ہے. مطلب ہے کہ مسائل جو اس میں بیان کیے ہیں یہ کوئی کمزور نہیں بیان کیے، جو متفق علیہ مسائل ہیں زیادہ وہی بیان کیے ہیں. یہ مطلب ہے کہ نحو میں یہ منع کرو. شاباش. بس یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط ہے نحو میں. شاباش. بس یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط ہے نحو میں. کس میں؟ نحو میں. اے شاباش. چلو جی. تو اس میں کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ جمع تو جمع کی ہے میں نے، فی ہے تیرے لگے 9 نمبر اشارہ کون لکھیا؟ چلو، اس مختصر میں نحو کی مہمات قافیے کی ترتیب پر معنی کرو. جمع کی ہے میں نے اس مختصر میں نحو کی مہمات قافیے کی ترتیب پر. ہاں معنی کر بے. جمع کی ہے میں نے اس مختصر میں نحو کی مہمات قافیے کی ترتیب پر. قافیے کی ترتیب پر. قافیے کی ترتیب پر. مہمات کا معنی ہے مہم، اہم کڑویں، بمانا مقصود، بمانا اور معنی تھل کیتا ہے مقاصد. مراد نحو دے مسائل، مراد مرکزی مسائل. اے مراد جب اہم مسائل بے ضروری مسائل. گل سمجھیے. لیکن کس ترتیب پر؟ قافیے کی ترتیب پر. کس ترتیب پر؟ قافیے کی ترتیب پر. کہ قافیے میں پہلے اسم کی باس ہے، اس کے بعد فعل کی باس ہے، اس کے بعد حرف کی باس ہے. تو یہاں بھی پہلے ساری باس اسم کی ہوگی،
دو حصے جا کر آگے فعل کی باس ہوگی، آخر میں حرف کی باس ہوگی، آخر میں حرف کی بات اس ہدایت النحو میں گل سمجھی کو کوئی نہ تواڈے کول پتہ نہیں صفحہ نمبر کی ہونا ہے او میرے کول صفحہ نمبر 81 ہے، القسم الثانی فی الفعل ہے، ہاں تواڈے کول 84 ہے جی، القسم الثانی فی تے اگے میرے کو صفحہ نمبر 100 ہے، القسم الثالث فی الحروف، تواڈے کول غور صفحہ ہوے گا جی، القسم الثالث فی الحروف ان کا ڈونا پڑھنا جی 103 نمبر ہو گئے نہیں گل سمجھی جی کہ کوئی نہ اے اگو ایتھوں صفحہ نمبر 7 ہے القسم الاول فی الاسم، القسم الاول فی الاسم، پہلے اسم دی بات ساری کہندی، اس تو بعد کافیے وچ ایو ترتیب ہے، سمجھ آئیے؟ تو اسم کی باس میں پھر یہ تفصیل ہے کہ بھائی پہلے مرفوعات کا بیان ہوگا، پہلے مرفوعات کا بیان، دس ہے پیچھے کنے نے مرفوع 8 یاد ہے، پھر منصوبات کا بیان ہوگا کنے نے 12، ایک ایک دی تفصیل آئے گی، تعریف تے نال مثالاں تے وضاحت، پھر مجرورات کا بیان ہوگا، مضاف الیہ کا، کس کا؟ پھر وہ اضافت کی باس ہوگی، تو اس طرح پہلے اسم کی باس، اس کے بعد کتاب جل بنڈی جائے گی نا جی تو پتہ سمجھ آئے گی بونا ہے فلانی باس پڑھ دے پین تو فلانی، پھر ان دے متعلق دھیان کری رہے بھی کیڑے کیڑے مسئلے حاصل ہوئے، سننا پہ ہیں تو کس ترتیب پر اس کو جمع کیا ہے؟ جس طرح کافیے میں پہلے اسم کی باس ہے، فعل کی، اس طرح ہدایت النحو میں بھی ہے، اور جس طرح کافیے میں اسم کی باس میں پہلے مرفوعات، پھر منصوبات، پھر مجرورات، اس طرح ہدایت النحو میں بھی پہلے مرفوعات، اس سے پہلے کچھ اور مسائل ہیں نا ضروری وہ بیان ہوں گے نا، غیر منصرف کی باس آئے گی، 9 اسباب ہوں گے، ان کی تفصیل آئے گی، وہ ساری آئے گی، اس کے بعد مرفوعات شروع ہو جائیں گے، بس سمجھیے؟ چند مسائل میں کافیے میں ترتیب اور ہے، شخصی مسائل میں اس میں ترتیب اور ہے، اور چند مسئلے ذکر نہیں ہیں ہدایت النحو میں جو کافیے میں ہیں، تو ان کی وجہ سے سوال نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بڑی ترتیب ہے نا کہ اسم فعل حرف پھر مرفوعات منصوبات مجرورات، یہ ترتیب کافیے کی اس کا لحاظ رکھا گیا ہدایت النحو میں، سمجھے؟ اور شرح تفصیل لکھی فلاں فلاں مسئلہ اس میں آگے پیچھے ہے، تو شخصی مسئلوں سے سوال نہیں ہے، اور چند مسائل بیان نہیں ہے اس میں، وہ کافیے میں آئیں گے، تو ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی سوال۔ ترتیب کافیہ کا مطلب ہے اسم فعل حرف کی باس کی ترتیب، اور پھر اسم میں مرفوع منصوب مجرور کی باس کی ترتیب، یہ میری کتاب کی کافیے کی ترتیب پر ہے، کل سمجھیے کہ کوئی نہیں، تو لہذا بھی چند مسائل اگر آگے پیچھے ہیں یا ذکر نہیں ہے تو ان کی وجہ سے یہ سوال نہیں ہوگا۔ اے شاباش، سو پلے پئی جے، بس ایک سوال جی لکھا ہوا ہے کہ مہمات یہ مفعول بہی ہے تو یہ مجروب اس پر کسرہ کیوں ہے؟ تو جواب ہے کہ جب مؤنث سالم جو ہے اس کی نسب تابع جار کونے کو سوال کرنے کی ضرورت کوئی نہیں جی، اس واسطے کہ آپ مطالعہ کرو کو سمجھو جی، کوشش فرماؤ جی، گل سمجھی؟ اچھا جی، وہی سوال جواب کہ بھی کافیے کی ترتیب کے کچھ مسئلے خلاف ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ یہ جو مسئلے خلاف ہیں اس سے خرابی لازم نہیں آتی۔ ایسا بس۔ اچھا، درایت النحو کے اندر دیکھیں وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اصل میں درایت النحو کے مصنف میں اختلاف ہے، یہاں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ درایت النحو کا مصنف کہتا ہے کہ فإنی قد سمعت عن بعض المشائخ انه قد سأل بعض الواردین علی ابی حیان نحوی مصنف هذا الکتاب، لکھی نے بارد وچ کہ کوئی نہیں، اس کو بھی پتہ لگتا ہے بھی یہ مصنف کون ہے نا دے حیان نحوی، انہوں نے ابو حیان اندلسی کہندے نے جو صاحب تفسیر نے جی، تو ایک وہ جڑی وضاحت پڑھی کہ بھی وہ بزرگاں دے خلفاء وچ بڑے اس وچ اختلاف ہے اس گل وچ کہ مصنف ہے نا دے کون نے جی،
یعنی اگر بھی ابو حیان دا ذکر کرنا ہوئے تو وہ اے دلیل موجود ہے درایت النحو دے وچ جی دیکھا جائے نا جی کہ بیٹے نے کہا کہ بھی جو مصنف ہے اس کتاب کا اس پر بعض واردین آئے سوال کیا کہ ایسی کتاب بیان کریں تو انہوں نے پھر یہ کتاب لکھ دیجیے بات سمجھیے اے بہر صورت اچھا جی من کہتا ہے کوئی نہیں ہے جمع کی ہے میں نے اس میں اس مختصر میں نحو کے مقاصد قافیے کی ترتیب پر ترتیب کا لغوی معنی ہوتا ہے بنانا کیا کرنا ترتیب کا لغوی معنی ہوتا ہے بنانا اصطلاح میں ترتیب کس کو کہتے ہیں وضع کل شین فی مرتباتی ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا یہ ترتیب ہے ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا ترتیب ہے بعض نے اور تعریف کی بعض نے کہا ہے کہ اشیاء متعددہ کو بنانا ان کو اکٹھا کرنا اس حیثیت کے ساتھ کہ ان پر ایک لفظ ایک نام بولا جائے اور ان میں آپس میں بعض کی بعض کے ساتھ تقدم تاخر کی نسبت بھی ہو ظاہر ہے اگے پیچھے رکھنا ہے تاں ترتیب ہونی اسی ایک تھاں تے ساری شیاں رکھ نہیں سکتے ساڈے پاس دے کام نہیں جی کیا کہ بھائی شاباش ترتیب کا ترتیب کا لغوی معنی ہے ساختن ترتیب کا لغوی معنی ہے بنانا ہاں ساختن شے کو شے بنانی لغت اصطلاح میں ترتیب کا اصطلاحی معنی ایک یہ ہے کہ ترتیب کو اس کی وضع کل شین فی مرتبته وضع کل شیء علی مرتبہ فی مرتبہ یار ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا مرتبتی ہی ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا اور بعض نے کہا ہے کہ جعل الاشیاء المتعددات بحیث یطلق علیہا اسم الواحد ویعتبر فی مفہومها النسبۃ بالتقدیم والتاخیر کہ بے چند اشیاء کو ملا کر اکٹھا کرنا چند اشیاء کو ملا کر اکٹھا کرنا اس حیثیت کے ساتھ پہلے ہر جز کا علیحدہ نام تھا اب ان پورے کا ایک نام بن گیا تو ان کے اندر تقدم تاخر کی ترتیب ہو بے اے پیچھے تے ایس تو اگے اے کے لگے ٹھوکو اے کے لس تو اگے ٹھوکو جی سمجھ آئیے تے پورا نام بن گیا میز تے جلے پہلے کھلا سی اس عرش ہے اور میکھا لیا ہے اور لت کتھے جاندی ہے اوتلا پھٹا کتھے ہے اور تھلے والیاں پھٹیاں کتھے نہیں ہے تے پھر جلے سارے کٹھیاں کیتیاں تے کی نام بن گیا میز گل سمجھیے اللہ اکبر کبیرہ چلو جی مبوبن تے مفصلن کون یہ اسم فاعل ہو تب بھی حال ہے اسم مفعول ہو تب بھی حال ہے اسم فاعل ہو تو اب یہ حال ہے تو ضمیر سے جماعتوں کی تو ضمیر سے اور اگر اسم مفعول ہو تو پھر یہ حال بنے گا فی ہے کی ضمیر سے فی اس سے کیا مراد ہے مختصر سمجھ آئیے تب مانا ہوگا دراں حالے کے باب باب بنانے والا ہوں میں اور فصل فصل بنانے والا ہوں میں یا دراں حالے کے باب باب بنایا گیا ہے اس مختصر کا اور فصل فصل بنائی گئی ہے اس مختصر کی یعنی اساں دے باب بنائے نے او تین قسماں باب بنا کے پھر وچ فصلاں بنائیاں نے بھی ہن فلانی گل شروع تے فلانی مک گئی اساں بھی پوری تفصیل دا لحاظ کیتا ہے پوری جا شاباش ہاں بھائی مبوبن اور مفصلن یا اسم فاعل ہیں یا اسم مفعول ہیں دونوں صورتوں میں حال ہے دونوں صورتوں میں حال ہیں
اگر اسم فاعل ہو تو پھر یہ تو ضمیر جماعتوں کی تو ضمیر جماعتوں سے کی تو ضمیر سے حال ہیں، اور اگر یہ مفعول ہو تو ہی، اب یہ مفعول کے اسم مفعول کے سیغے ہوں، اگر یہ اسم مفعول کے سیغے ہوں شاباش، تو یہ فی ہے، وہ مہمات سے بھی حال بنا رہے ہیں اور ضمیر مجرور فی ہے سے بھی ذرا ان کو زیادہ واضح ہے، ضمیر مجرور فی ہے جس کا مرجع کون ہے؟ مختصر، اس سے یہ حال تو معنی کیا بنے گا پہلی صورت میں؟ جمع کی میں نے، جمع کی گئی باب کھوتا جمع کی میں نے اس مختصر میں، جمع کی میں اور پچھلی عبارت جڑی کھوتے جائے جمع کچھ بھی چھڈو کو نہیں تو علم تین کو نہیں آؤ جی، جمع کی میں نے، جس دن میں غصے ہونا اس دن تو پھر جو گھٹ ہو جانا جی، ہاں بھائی جمع کی میں نے، یہ دب چلنی ہے تو گل بننی ہے جی، تا کلے دی پیڑ تا نکلنی جی، پنجالی چونی ہے جی، جمع کی میں نے اس مختصر میں، اس مختصر میں کیا جمع کی؟ ناو کے مہمات قافیے کی ترتیب پر درا حالے کے باب بنانے والا ہوں میں، دراں حالے کے باب بنانے والا ہوں میں، اور دراں حالے کہ فصل بیان کرنے والا ہوں میں، بیان کرنے والا ہوں میں، یا جمع کی میں نے اس مختصر میں، جمع کی میں نے اس مختصر میں، ناو کی مہمات یعنی ناو کے مقاصد یعنی ناو کے مسائل قافیے کی ترتیب درا حالے کے باب بنائی گئی ہے، بنایا گیا اس مختصر کا، دراں حالے کے باب بنایا گیا ہے اس مختصر کا، اور فصل بنائی گئی ہے اس مختصر کی، ایج کر کے ہم بھی شابہ مبوباً اور مفصلاً جی، یا اسم مفعول ہے یا اسم فاعل ہے، اسم فاعل دونوں صورتوں میں یہ حال ہے، اسم فاعل ہوں تو کس سے حال ہے؟ اسم مفعول ہوں تو کس سے حال ہے؟ اسم فاعل ہوں تو یہ جماعتوں کی دو ضمیر سے حال ہے، اور اگر اسم مفعول ہوں تو فی ہے کہ جو ضمیر مجرور ہے اس سے یہ حال ہے، شابہ، اگر یہ اسم فاعل ہوں اور جماعتوں کی ضمیر سے حال ہوں تو معنی یہ ہوگا کہ جمع کیے میں نے اس میں نحو کے مسائل درا حالے کے باب بنانے والا ہوں میں، اور فصل بنانے والا ہوں میں، شاباش، اگر یہ حال ہوں فی ہے کی ضمیر سے تو معنی یوں ہوگا جمع کیے میں نے اس مختصر میں نحو کے مسائل درا کافیے کی اگلا بھی کہہ دینا، کافیے کی ترتیب پر چک پڑ نہیں، کافیے کی ترتیب پر درا حالے کے باب بنایا گیا ہے اس مختصر کا، اور فصل بنائی گیا ہے اس مختصر۔ چلو جی، مولا یا صلی ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل